حکومت نے سرکاری ملازمین کی فلاح و بہبود کے لیے، ان کے اہل خانہ کی فلاح و بہبود کے لیے ایک فنڈ قائم کیا ہے جو مستقل فنڈ ہوتا ہے اور اس کا نام بینوولنٹ فنڈ رکھا گیا ہے۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہ سے ایک خاص رقم کاٹ کر اس فنڈ میں جمع کروائی جاتی ہے۔ اس رقم کے علاوہ اس فنڈ کے اندر مرکزی حکومت، سرکاری نجی ادارے اور عام افراد بھی اپنی عطیات اس فنڈ میں جمع کرا سکتے ہیں۔ اس فنڈ کو پھر ایسی اسکیموں میں انویسٹ کر دیا جاتا ہے جہاں سے فائدہ حاصل ہو سکے۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ فنڈ یہ سرکاری ملازمین کی شخصی یا اجتماعی ملکیت نہیں ہے، اور نہ ہی کسی ملازم کا یہ حق ہے کہ وہ ہر صورت میں اس فنڈ سے کوئی حصہ وصول کر سکے۔ اگر کوئی سرکاری ملازم ریٹائر ہو جائے اور ریٹائر ہونے کے بعد ذہنی یا جسمانی طور پر معذور ہو جاتا ہے یا وفات پا جاتا ہے تو وہ یا اس کے اہل خانہ اس فنڈ سے کسی بھی صورت میں کوئی پیسہ بھی وصول کرنے کے حقدار نہیں ہوں گے۔ اگر یہی اس کی حقیقت ہے کہ ذہنی معذوری یا جسمانی معذوری کی وجہ سے یا ریٹائرمنٹ کے بعد وفات پا جانے کے باوجود اس کے اہل خانہ اس سے کوئی بھی فنڈ وصول نہیں کر سکتے، اس کی حقدار نہیں ہے، تو پھر اس کا مقصد کیا ہے؟ تو اس فنڈ کا بنیادی مقصد یہ ہے کوئی بھی ملازم وہ دوران ملازمت جسمانی یا ذہنی معذوری کی وجہ سے اس کا میڈیکل بورڈ کروایا جائے اور پھر اس کو اس معذوری کی وجہ سے ملازمت سے فارغ کر دیا جائے، یا وہ دوران ملازمت وفات پا جائے تو ایسے سرکاری ملازمین کے اہل خانہ کی فلاح و بہبود کے لیے اس فنڈ میں سے ایک خاص مدت تک کچھ رقم ماہانہ ان کو ادا کی جاتی ہے۔ یعنی دوران ملازمت وہ جو سرکاری ملازم ہے وہ اس میں سے کوئی بھی حصہ وصول کرنے کا حقدار نہیں ہوتا، بلکہ دوران ملازمت جسمانی یا ذہنی معذوری کی وجہ سے اگر اس کو معزول کر دیا گیا ہے تو پھر اس کو یہ حصہ کچھ مدت تک ماہانہ بیسس پہ دیا جاتا ہے۔ جی پی فنڈ کی طرح، پروویڈنٹ فنڈ کی طرح کوئی بھی ملازم اس کو اپنی دوران ملازمت اس کا حقدار نہیں ہوتا اور نہ ہی اس کو حاصل کر سکتا ہے۔ تو جب اس کا بنیادی مقصد یہ ہے تو ہم یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ جو بینوولنٹ فنڈ ہوتا ہے یہ کسی بھی سرکاری ملازم کا ترکہ نہیں ہے، لہٰذا یہ اس کے ورثاء کے درمیان اصول وراثت کی روشنی میں تقسیم نہیں ہوگا، بلکہ یہ اس کے اہل خانہ کو دیا جائے گا کہ اس کے اہل خانہ کی فلاح و بہبود اسی میں ہے کہ ان کو ایک مدت تک ماہانہ بیسس پہ اس رقم سے کچھ نہ کچھ ادا کیا جائے تاکہ وہ اپنا گزرانے بسر کر سکیں۔ اہل خانہ میں کون کون شامل ہیں؟ اہل خانہ میں فوت ہونے والے ملازم کی بیوی جو اب بیوہ ہو چکی ہے، اس کے بچے، اور اگر اس کے بچے شادی شدہ تھے اور وہ فوت ہو چکے ہیں تو ان کی بیوہ بھی اہل خانہ میں شامل ہے۔ اسی طرح سے اگر فوت ہونے والے ملازم کے والدین زندہ ہیں اور وہ بے سہارا ہیں تو وہ بھی اس کے چونکہ زیر کفالت ہیں تو وہ بھی اس بینوولنٹ فنڈ کے وہ حقدار ہوں گے، وہ بھی اہل خانہ میں شامل ہیں، ان کو بھی اس رقم سے حصہ ملے گا۔ لہٰذا بینوولنٹ فنڈ جو ہے یہ اصول وراثت کی روشنی میں تقسیم نہیں ہوگا، بلکہ یہ صرف اور صرف اہل خانہ کا حق ہے کہ وہ اس کو استعمال کر سکیں۔